بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر. آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے. دنیا میں جنگ نے ہلا کے رکھ دیا. جنگ 10ویں روز میں داخل ہو چکی ہے، یعنی وہ جنگ جو امریکہ اور اسرائیل نے مسلط کی ہے ایران پر. لیکن یہ جنگ صرف امریکہ اور اسرائیل نہیں لڑ رہے، مشرق کے وسطیٰ میں آگ برس رہی ہے، کیونکہ ایران کہتا ہے جہاں جہاں امریکی اڈے ہیں ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے. معاملات خاصے بگڑے ہوئے ہیں. معاشی صورتحال بھی، تیل کی قیمتوں پر کنٹرول کیا گیا تھا لیکن پھر ایک دفعہ بڑھ گئی ہیں، اور ابھی بھی $92 پہ مطلب ہے جو 110 پہ چلی گئی تھی. لیکن گزشتہ روز جب انہیں کہا تھا کہ جنگ ختم ہونے کے اختتام کے قریب ہے، یعنی ٹرمپ نے کہا تھا، تو اس میں فرق پڑ گیا تھا. اسٹاک ایکسچینج بھی بیٹھ گئی، دنیا کا کاروبار بھی تباہ ہو گیا، معاشی صورتحال بھی. اور باقی دنیا تو اپنی جگہ، لیکن یورپ میں سے اسپین نے کہا ہم اڈے نہیں استعمال کرنے دیں گے، اور اب اس نے اسرائیل سے اپنا سفیر بھی واپس بلا لیا. یہ پہلا ملک ہے یورپ کا. برطانیہ نے کہا اڈے استعمال کرو لیکن ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے. تو مختلف سوالات اٹھ رہے ہیں، اور موجودہ حالات میں جو سیناریو سامنے ان تمام کی تفصیلات آپ کو بتاؤں گا. کہ یتن یاہو غائب، ہلاکت کے امکانات، مجتبیٰ خامنئی زخمی، ٹرمپ کی بڑی غلطی، بارودی کشتیاں اور سرنگیں، اور عاشق عمران کی باری. یہی نہیں، خان کا طبی ریلیف لینے سے انکار. ان تمام باتوں میں کوشش کروں گا، کیونکہ باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن کوشش کروں گا کہ کم از کم وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آگاہی دی جا سکے. پہلے آپ سے گزارش کہ اگر دل چاہے تو آئین کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولے، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں. اور اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، اگر آپ اس کو سبسکرائب کریں گے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. بات کرتے ہیں یتن یاہو غائب. 2 روز پہلے ایران نے حملہ کیا تھا، اور بڑا سخت حملہ کیا تھا، یتن یاہو کے گھر پہ کیا تھا. اطلاعات یہ ملی تھی کہ موساد کا چیف مارا گیا، اور یتن یاہو کا بھائی بھی اس میں ہلاک ہو گیا. لیکن جب سے اب تک یتن یاہو منظر پر نہیں آئے، لہٰذا ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ وہ ہلاک ہو چکا ہے، جبکہ امریکن میڈیا اور یورپی میڈیا کہتا ہے کہ جی مجتبیٰ خامنئی نئے رہبر معظم ہلاک ہو چکے، وہ زخمی تھے اور وہ تہران کے ایک اسپتال میں زیر علاج تھے، تو وہ ہلاک ہو گئے، یعنی شہید ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی منظر عام پر نہیں آ رہے. جب سے ان کا انتخاب ہوا اس کے بعد سے وہ منظر عام پہ نہیں آئے. ایک رائے یہ، ذرائع کا دعویٰ یہ کہ وہ زخمی ہے، تہران میں موجود ہے، زخمی ہے. اور یہ زخمی کب ہوئے تھے؟ یہ اسی حملے میں زخمی ہوئے تھے جس میں رہبر معظم آیت اللہ خامنئی کی شہادت ہوئی تھی. بائیں بازو کو نقصان پہنچا، پسلیاں ٹوٹی، یہ ہے. لیکن ایرانی صدر کے صاحبزادے جو مشیر بھی ہیں، یوسف، ان کا کہنا ہے کہ نہیں، مجتبیٰ خامنئی نئے رہبر معظم بالکل خیریت سے ہیں اور وہ محفوظ جگہ پر ہیں. اب پریشانی یہی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور سب جگہ کہ آخر وہ منظر عام پر کیوں نہیں آئے. لوگ ان کو چاہتے ہیں کہ ان کا دیدار کریں، ان کو دیکھیں، ان کو ویلکم کریں، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا؟ تو ظاہر یہ حکمت عملی ہوگی. لیکن ایرانی ذرائع سے یہ پتہ چلا کہ جب صدر صدام کو قابو کیا تھا امریکہ بہادر نے، تو ایران نے اس وقت سے ہی اپنی پالیسی بنانی شروع کر دی تھی رہبر معظم کی سرپرستی میں.
یعنی 20-25 سال پہلے سے وہ یہ کام کر رہے تھے کہ انہیں پتہ تھا کہ یہ کام ہونا ہے، یہ جنگ پہ تھوپی جائے گی، آج نہیں تو کل۔ تو ایک تھے میجر جنرل محمد علی جعفری، پاسدار کے، شاید پاسدار انقلاب کا انہیں چیف بنایا گیا تھا۔ انہیں نے اس پہ بڑی ورکنگ کی، تحقیق کی کہ یہ ہوا کیا۔ تو ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے تحقیق کر کے 2007 میں جب وہ چیف بنے تو انہوں نے اپنے سارے سسٹم کو، یعنی جو سینٹرل کمانڈ کے ماتحت ہے سارے معاملات، ان کو 31-32 یونٹ میں تقسیم کر دیا، اور رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی کی طرف سے ایک حکم دیا گیا جو کہ سیل بند لفافے میں تھا کہ اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا واقعہ ہو جیسے صدام کے ساتھ واقعہ ہوا اور سینٹرل کمانڈ کا خاتمہ ہو جائے، جیسے کہ موجودہ دور میں ہو چکا ہے، کیونکہ اتنے تابڑتوڑ حملے کیے ہیں، آگ ہی آگ ہے، خون ہی خون ہے، بلڈنگیں گر گئیں اور سب کچھ سب کے سامنے ہے۔ تہران تباہ کر دیا، اصفہان تباہ کر دیا، تبریز پہ سب جگہ، کوئی جگہ نہیں چھوڑی، بلکہ فاسفورس بم بھی انہوں نے لبنان میں استعمال کر لیے جو کہ بین ہے۔ تو ایسی صورتحال میں پھر وہ لفافے اوپن کر کے ان پر حکم، یعنی اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ یعنی آیت اللہ خامنہئی نے یہ حکم دیا تھا کہ اگر میں نہ ہوں، ایسا حادثہ پیش آ جائے، میری شہادت ہو جائے، تو پھر ان لفافوں کو کھولا جائے۔ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں، اطلاع دینے والے یہ دے رہے ہیں کہ اب وہ لفافے کھل چکے ہیں، اور اس بات کا احساس مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک کو ہے، اسی لیے وہ ایران سے ڈائریکٹ دھمکیاں تو دے رہے ہیں لیکن ڈائریکٹ لڑائی نہیں لڑ رہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ سینٹرل کمانڈ کی تباہی ہو چکی ہے۔ تو معاملات جو ہیں وہ اب 31-32 محاذوں پہ چل رہے ہیں، جسے روکنا اس وقت ناممکن ہے۔ ایران نے ایسی پالیسی بنائی، میجر جنرل محمد علی جعفری کی بنائی ہوئی حکمت عملی تھی، اس پر عمل درآمد ہوا رہبر معظم کے۔ اب یہ اس میں تبدیلی جب ہی آ سکتی ہے کہ جب نئے رہبر یعنی مجتبیٰ خامنہئی کو نیا حکم دے تب، لیکن جب تک وہ نہیں دیتے تو ان کے پیش رو جو کہ والد محترم بھی تھے آیت اللہ خامنہئی، ان کا ہی حکم چلے گا۔ تو اس وقت یہ صورتحال ہے۔ اب ٹرمپ کی بڑی غلطی، باری باری مختلف سینیٹرز کو، مختلف انتظامی ذمہ داران کو، امریکن انتظامیہ جو ہے، پینٹاگون، یہ بریفنگ دے رہی ہے۔ اب سینیٹر جو ہے کرس مرفی بول پڑے کہ مجھے جو بریفنگ دی گئی اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے پاس جنگ کے خاتمے کا کوئی راستہ نہیں، اور غلط پلاننگ، غلط منصوبہ بندی کی گئی۔ صدر ٹرمپ نے صرف اپنے مشیران اور وزراء کی بات کو مان کر اور اپنے داماد کی اطلاعات پر یقین کرتے ہوئے یہ جنگ چھیڑی، اسرائیل کا ساتھ دیا، جو کہ بڑی غلطی ہے۔ امریکی میڈیا کی چیخ و پکار بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ٹرمپ بڑی غلطی کر بیٹھے ہیں اور اس میں سے اب نکلنے کا راستہ کوئی نہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا خیال تھا کہ نہیں، یہ 2-4 دن کی بات ہوگی، ہم حملہ کریں گے، اور جس طرح صدام کو قابو کر لیا، دبوچ لیا تھا بکری بنا کے، اسی طرح اس کو بھی کر لیں گے۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہو سکا، رجیم چینج نہیں ہو سکی۔ آبنائے ہرمز کے بارے میں نے سوچا بھی تھا کہ اس پہ ایران اس طرح قبضہ کر کے روک دے گا سب کچھ۔ وہاں سے صرف تیل کس کو مل رہا ہے؟ چین کو، اس کے علاوہ کسی کو تیل نہیں مل رہا۔ تو صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ ایک بیان نے قیمتوں میں کمی کی تھی ٹرمپ کے کہ جنگ ختم ہونے والی ہے، لیکن ایسا نہیں لگ رہا فی الحال ختم ہونے والی۔ اب کہتے 2-4 ہفتے چلے گی۔ ایران طویل حکمت عملی میں آگے چلنا چاہتا ہے، اور وہ کہہ رہا نہیں، ایک قطرہ بھی تیل کا کسی کو ہم نہیں دیں گے، اور جس میں ہمت ہے وہ آ جائے، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ ٹرمپ صاحب نے اپنی بحریہ کو کہا کہ جناب سیکورٹی دیں جہازوں کو، اور انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ اب ایران نے نئی حکمت عملی کے تحت آبنائے ہرمز میں کشتیاں کھڑی کر دی، مختلف بارودی کشتیاں، اور سرنگیں بچھا دی پانی کے اندر۔ انہوں نے کہا آج وہ جڑا ننگ سکتا ننگ جائے۔
تو یہ بہت بڑا خوف ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. اسی لیے امریکن بحریہ نے انکار کیا کہ نہیں، ہم نہیں. 3 جہاز ایران نے تباہ کر دیے تیل کے، اور اس لیے کر دیے کہ ان کو منع کیا کہ ادھر مت آؤ مت آؤ مت آؤ، وارننگ دی. جب نہیں باز آئے، جیسی وہ فیلڈ میں انہیں تباہ کر دیے. عمان نے ایک جہاز کے حملے کو 20 ارکان کو بچایا بھی، ریسکیو کر کے، اس طرح ہوا، لیکن 3 جہاز تباہ ہوئے. اب امریکہ اور اسرائیل کہتا ہے ہم نے اینٹ سے اینٹ بجا دی ایران کی، لیکن ایران اپنی جگہ کھڑا ہے. سینٹرل کمان کا رابطہ نہیں ہے، لیکن وہ 31 محاذوں سے لڑائی لڑ رہا ہے، یا 32 محاذوں سے. تو اب مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ ٹرمپ سے نے بات کی تھی پیوٹن سے. پیوٹن نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ جناب جنگ بندی کریں، یہ کام ٹھیک نہیں ہے. ابھی بات نہیں سمجھی، اب کیونکہ راستہ نہیں نکلا، کیسے جنگ بندی؟ انہوں نے کہا تو میں کردار ادا کرنے کو تیار ہوں، لیکن بات نہیں بنی. پاکستان نے سعودیہ برادر ملک کو یقین دہانی کرائی، لیکن وہ بات سمجھا بھی دی کہ جناب لڑائی تاڑی نہیں. اور مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک کو تباہی بربادی کے بعد بھی پتہ لگ گیا کہ سب امریکہ بہادر کی غلط منصوبہ بندی سے ہو رہی ہے. اس نے ایران پر جارحیت کی، جس کے جواب میں ان کو نقصان ہوا، اور جو انہوں نے اربوں ڈالر خرچ کیے ان کے لیے، ان کو زمین دی، ان کو ٹھکانے دیے، ان کو اڈے دیے، وہ کسی کام نہیں آئے. لہٰذا ان کو کوئی گلا بھی نہیں ہے. دھمکیاں وہ دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایران سے گلا نہیں کر رہے. اب بارودی سرنگیں اگر بچھا دی گئی ہیں آبنائے ہرمز میں، تو ان کی صفائی بھی بہت مشکل کام ہے، یہ دنوں کا کام نہیں ہے. معاملات بگڑتے جا رہے ہیں. ٹرمپ کی غلطی جو ہے اس کے آثار سامنے آ چکے ہیں، ساری سازشیں بے نقاب ہو چکی ہیں. نتنیاہو کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل رہا، ان کا گھر تباہ کر دیا گیا تھا، ایران نے کر دیا، اور معاملات خاصے گڑبڑ ہیں. اب آتے ہیں مقامی خبر کہ خان نے طبی جو ہے ریلیف لینے سے انکار کر دیا. سلمان صفدر نے ایک بات کی کہ خان نے کہا تھا کہ ہم عدالتی مقدمات لڑیں گے، لیکن ہم طبی حوالوں سے کوئی رعایت لینے کی ضرورت نہیں ہے. جس کو سوشل بریگیڈ یہ کہہ رہا ہے جناب خان نے طبی امداد لینے سے، طبی ریلیف لینے سے انکار کر دیا. نہ کوئی دے رہا ہے، نہ کوئی لے رہا ہے، تو زور سے. لیکن عاشق عمران کی باری آ گئی. وہ کون ہے؟ کے پی کے وزیر اعلیٰ. ریڈیو پاکستان پشاور کا کیس میں بھی ان کا نام آ گیا، فرانزک رپورٹ میں آ گیا. تیمور جھگڑا اور دیگر صوبائی وزیر بھی اس میں شامل ہے، موجودہ اور سابق، تو اس میں بھی ان کا نام آ گیا. اور ویسے بھی ان کو پہلے بھی وہ اشتہاری ہیں. تو لگتا یہ کہ اب ان کی باری بھی آ گئی. پارٹی کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ باجی عاشق تو ماریا جائے گا، کیونکہ عاشق تو ہمیشہ مارے ہی جاتا ہے. تو نیا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ تو عید پر رہائی کی خوشخبری سنانے والے لطیف کھوسا بھی آج گئے، کوئی بات نہیں بن سکی. اعتزاز احسن بھی گئے، انہیں بڑے الزامات لگائے، جیل حکام پہ لگائے کہ وہ کسی کی سنتے نہیں، مجھے کہیں اڈیالہ تک جانے نہیں دیتے، عمران کے دستخط نہیں ہوں گے تو کیسے میں وکالت نامہ میرا ہوگا. تو جناب رسائی والا کیس اور اسپتال منتقلی والا کیس بھی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گیا. لہٰذا یہ کہنا کہ عید پر خان کی رہائی ہوگی یا خان جیل سے باہر آ جائیں گے، فی الحال ناممکن ہو چکا ہے. اس وقت اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں، لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.